بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جس جگہ سے آپ باہر جائیں تو اپنے چہرے کو پھیریں مسجد حرام کی جانب، اور بے شک وہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اور جس جگہ سے آپ نکلیں تو چہرے اپنے کو پھیریے مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ بھی تم ہو تو پھیرو اپنے چہروں کو اس کی طرف، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی جھگڑنے کا موقع مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے. تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر، اور تاکہ تم راہ راست پالو. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. پہلے حکم تو تحویل قبلہ کا آ چکا ہے، جیسے پچھلی آیات میں گزر چکا ہے، اور اسی پر بات چل رہی ہے. پہلے سے ہی اس میں آ گیا تھا فول وجهك شطر المسجد الحرام. حکم وہ عام تھا، لیکن پھر بھی احتمال تھا کہ شاید یہ مدینہ شہر کے اندر رہتے ہوئے حکم ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر مقرر فرما دیا ومن حیث خرجت فول، کہ جہاں سے آپ باہر جائیں. مطلب یہ چاہے مدینہ میں ہوں، مدینہ سے باہر کسی علاقے میں ہوں، جی مکہ مکرمہ میں ہوں یا بیت المقدس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، سفر میں، حضر میں، یعنی اب یہ قبلہ ہر جگہ سے ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے مدینہ منورہ کے لیے، بلکہ جہاں بھی کوئی آپ ہوں ایسا ہی کریں کہ رخ ہمیشہ اب کیا ہے نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے. آگے فرما دیا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے اب حق ہے، پکا ہے. مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا، نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم آ گیا ہے. آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے. تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اچھے اعمال پر اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی برا کرے گا تو اس کو پھر گرفت ہوگی، سزا ہوگی. تو اس کے بعد پھر ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، پھر بین ہی وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. تو اس سے مقصود ایک تو تاکید بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اصل میں بعد میں ایک حکمت یا دلیل جو ہے کہ ہے تحویل قبلہ کی، اس کو بیان کرنا مقصود ہے. اس بنا پر پھر کیا ہے بطور تمہید کے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ اگلا حکم اس جو علت اور دلیل آ رہی ہے اور وہ اس حکم کے ساتھ متصل ہو. اس لیے فرمایا ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ جہاں سے بھی باہر جائیں، جہاں سے بھی نکلیں، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب کیجیے. آگے پھر امت کو بھی خطاب ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اسی طریقے سے امت کے افراد تم بھی جہاں کہیں ہو وہ تو اپنے چہروں کو یعنی فولوا وجوہکم شطرا، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف ہی پھیرو، یعنی عبادت کے وقت، خصوصاً نماز کے وقت. آگے یہاں سے لئلا یکون للناس علیکم حجہ، یہ ہے اصل کیا ہے تحویل قبلہ کی ایک حکمت کہہ لو، دلیل کہہ لو، جی تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کیا ہے جھگڑے کا موقع نہ ملے، وہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ پیش کیا کر دیں. اس کی تفصیل یوں ہے کہ اصل میں یہاں الناس سے مراد کیا ہے مخالفین ہیں. تو
مخالفین میں یہود و نصارہ مشرکین سب داخل ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو پھر ان کے پاس کیا ہے تمہارے خلاف ایک دلیل ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر یہ بات مرقوم تھی، یہ مذکور تھا کہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا کعبہ قبلہ ہوگا. تو اب جی یہ بات تھی، تو اگر آپ کو یہ قبلہ کعبہ نہ بنایا جاتا تو وہ پھر کہتے جی ہماری تورات میں انجیل میں لکھا ہوا ہے جی کہ آخر الزمان نبی کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، تو ان کا قبلہ تو ہماری طرح بیت المقدس ہے، لہذا یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے. تو یہ حجت وہ پیش کر سکتے تھے اور یہ حجت بھی واقعی ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ان کے پاس اب کوئی حجت نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے جھٹلانے کی. تو اس لیے کعبہ کو ہم نے بدل دیا، چونکہ پہلے سے ہمارا یہ فیصلہ تھا اور پہلی کتابیں مرقوم تھا، مذکور تھا، اس لیے اب تبدیل کر دیا گیا اسی فیصلے کے مطابق، جیسے اللہ کی مرضی اور فیصلہ تھا اسی کے مطابق تبدیل بھی کر دیا گیا. اور مشرکین مکہ جو ہے جی وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے جی دیکھو ادھر دعویٰ تو ہے ملت ابراہیمی کا اور قبلہ انہوں نے بیت المقدس بنا رکھا ہے. تو مشرکین مکہ یوں کیا ہے اعتراض کرتے، ان کے پاس یہ جھگڑا ہوتا کہ ادھر کہتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں جی اور میں ملت ابراہیمی کا پورا متبع ہوں اور قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ہے. تو مشرکین کی طرف سے یوں اعتراض ہو سکتا تھا. تو اب جب کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو اس وقت اب یہود و نصارہ کا اعتراض بھی یہ نہیں ہو سکتا اور مشرکین عرب کا یہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. تو دونوں اعتراضوں کا کلا کما ہو گیا. تو اسی کو ان لفظوں میں فرمایا لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل. ہاں آگے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم سے مراد بے انصاف اور ضدی لوگ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اب حجت تو کوئی نہیں جھگڑنے کی، کوئی واقعی ان کے پاس تو دلیل اب کوئی نہیں رہی تحویل قبلہ کے بعد. ہاں البتہ جو معاند قسم کے ضدی مخالف ہیں وہ کوئی نہ کوئی اعتراض ایسے گھڑ کے بنائیں گے، ایسے کہیں گے، یہود کہیں گے دیکھو جی ہمارے قبلے پر تھے ادھر نمازیں پڑھتے رہے اب پھر چھوڑ گئے ہیں ہمارے قبلہ کو، تو ان کا تو کوئی حال نہیں ہے، کبھی کوئی قبلہ تو کبھی وہ باتیں کرتے رہیں گے. اس طرح مشرکین عرب بھی کہیں گے دیکھو جی نیا دین نکالا ہوا ہے تو ادھر بیت المقدس کا قبلہ بنایا تھا، اب لگتا ہے پھر اپنے پرانے دین پر آباء و اجداد کے دین پر واپس آ رہا ہے، دیکھو اس نے کیا ہے کعبہ کو قبلہ اب بنا لیا ہے، تو ان قریب پھر اپنے اصل دین پر جو ہمارا تھا عرب والوں کا مشرکین مکہ کا اسی دین کی طرف. یعنی ایسی الٹی سیدھی باتیں یہود و نصارہ پھر بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ضدی آدمی تو جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کیا ہے کوشش کرتا ہی ہے اعتراض کرنے کی، چاہے بنے یا نہ بنے. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ مخالفین کی کوئی ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرنا، گھڑ کے باتیں. اس لیے فرمایا ہاں جو ظالم ہوں گے وہ حجت شدت پکڑتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے. تو فرمایا فلا تخشوہم، لہذا ان کے اعتراضات سے آپ مت ڈرو، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی اعتراضوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں فرمایا وخشونی، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو کا کیا مطلب یہ کہ میرے احکام کی پوری تعمیل کرو جی، اور اس میں کوئی خلل نہ آنے پائے. تو اصل تو یہی ہوتا ہے اللہ کی خشیت و اللہ کا خوف، یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہم سے صادر نہ ہو جائے. اس کا ڈر جب لگا رہے گا تو انشاءاللہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اس لیے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور آگے اگلی وجہ یہ بیان کر دی کہ تاکہ میں تمہاری اپنی نعمت جو ہے تمہارے اوپر پورا کر دوں، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دوں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، جی تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پورا کر دوں. تو اس نعمت سے مراد نعمت یہی قبلہ والی نعمت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ تمہارے لیے نعمت ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبار سے تو اس وجہ سے نعمت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بہت زیادہ عظمت اور شرافت بخشی ہے. تو ظاہر بات ہے جب کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا گیا تو پھر نعمتوں کا جو ہے اتمام ہو گیا، اس طرح کہ تمہارا مرکز اور قبلہ بنا دینے کی وجہ سے تمہیں وہ شرف اور برتی حاصل ہوگی
جو کسی اور کو نہیں ملی. تو یہ تو دنیا کے اعتبار سے نعمت ہے، اور آخرت کے اعتبار سے نعمت اس طرح بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکات، تجلیات کا جو ہے بیت اللہ مرکز ہے. تو ظاہر بات ہے اب اس کی طرف جب کیا ہے نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ کیا ہے رحمت ملے گی، بہت زیادہ جو ہے ثواب ملے گا. اس بنا پر یہ اخروی نعمت بھی ہے. آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں صحیح راہ پا جاؤ، یعنی ملت ابراہیمی کی سیدھی راہ مراد ہے تو وہ پا جاؤ. تو بہرحال ان آیات میں دو چیزیں بیان کی گئیں کہ ایک کیا ہے نعمت کا اتمام اور تحویل قبلہ کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ مخالفین کے لیے حجت باقی نہ رہے. تو اس بنا پر تحویل قبلہ کی یہ اور حکمت بیان ہو گئی. جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سے اللہ تعالیٰ کی احکام کی اتباع کرنے کی نصیب فرمائے، اور اللہ کی خشیت اور خوف اور تقوی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.